جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اکثر جنگیں، فتوحات اور سلطنتوں کے عروج و زوال کی تصویریں آتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل جنگ میدان جنگ میں نہیں بلکہ بینکوں کے کھاتوں اور قرض کے معاہدوں میں لڑی گئی ہو؟ آج ہم تاریخ کے اسی پوشیدہ ورق کو پلٹ کر دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے قرض پر قابض ہو جائیں۔ یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ہماری آج کی پوری کہانی کا محور ہے۔ اس تجزیے میں ہم تاریخ کے ان خفیہ خطوں کو کھنگالیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے قرض، سود اور قدرتی وسائل پر قبضے نے ہماری آج کی دنیا کو شکل دی ہے۔ چلیں 19ویں صدی کے وسط میں چلتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ایک ایسی عظیم سلطنت سے ہوتا ہے جو تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ یہ صرف ایک قرض نہیں تھا بلکہ ایک تاریخی غلطی تھی، ایک ایسا فیصلہ جس نے صدیوں پرانی اسلامی روایت کو توڑ کر غیر ملکی قرض کا دروازہ کھولا، اور یہی دروازہ آگے چل کر مالیاتی غلامی کا راستہ بن گیا۔ اب ذرا اس سودے کی چالاکی دیکھیں۔ وعدہ تھا 100 پاؤنڈ کا، لیکن سلطنت کے خزانے میں آئے صرف 80 پاؤنڈ، اور ستم ظریفی یہ کہ سود کی ادائیگی پورے 100 پاؤنڈ پر کرنی تھی۔ یہ کوئی مدد نہیں تھی، یہ ایک ایسا جال تھا جس میں نقصان پہلے دن سے ہی طے تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف چند سالوں میں سلطنت کی آدھی سے زیادہ آمدنی صرف قرض اور سود کی ادائیگی میں جانے لگی۔ سوچئے 50%! یہ صرف کوئی مالی بحران نہیں تھا، یہ ریاست کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1881 میں یورپی بینکروں نے ایک ادارہ بنایا، OPDA، اور سلطنت کی آمدنی کے تمام بڑے ذرائع جیسے نمک، تمباکو اور ریشم پر براہ راست قبضہ کر لیا۔ مطلب اب سلطنت خود مختار نہیں رہی تھی، اسے عملی طور پر یورپی بینکرز کا ایک بورڈ چلا رہا تھا۔ تو سلطنت عثمانیہ تو قابو میں آ گئی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ مالیاتی ہتھیاروں کا کھیل ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اگلا نشانہ کون تھا؟ خود ایک عالمی طاقت، سلطنت برطانیہ۔ پہلی جنگ عظیم نے برطانیہ کی معاشی کمر توڑ دی تھی۔ صرف 5 سال کے اندر اس کا قومی قرض 650 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر 7.7 بلین پاؤنڈ تک جا پہنچا۔ سلطنت دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، اور صرف ایک امریکی بینک JP مورگن کی مقروض تھی۔ اور اسی مالی مجبوری کے عالم میں تاریخ کا ایک عجیب و غریب سودا ہوا۔ صرف 67 الفاظ کا ایک خط جسے بلفور اعلامیہ کہا جاتا ہے، اسے اکثر ایک اخلاقی یا سیاسی بیان سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خالص کاروباری ڈیل تھی جو ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی تھی۔ اور اس سودے بازی کی اصل حقیقت یہاں کھل کر سامنے آتی ہے۔ برطانیہ نے ایک ہی زمین فلسطین کا 3 مختلف فریقوں سے وعدہ کر لیا، عربوں سے آزادی کا، فرانس سے بٹوارے کا، اور سیونیوں سے ایک نئے وطن کا۔ یہ وعدے ایک دوسرے کی ضد تھے، اور یہ دھوکہ دہی کی انتہا تھی۔ TE لارنس، جسے لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا، بعد میں اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ ایک دھوکے باز تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی حکومت عربوں سے کیا گیا وعدہ کبھی پورا نہیں کرے گی۔ جنگ ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ کا شرازہ بکھر گیا۔ اب وقت تھا حساب کتاب برابر کرنے کا اور اصل انعام یعنی مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کا۔ اور یہ سب کچھ سین ریمو کانفرنس میں طے پایا۔ یہاں ملکوں کی سرحدیں کسی تاریخ یا ثقافت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیل کے حصوں کی بنیاد پر کھینچی گئیں۔ فرانس نے تیل سے مالا مال موصل کا علاقہ برطانیہ کے حوالے کیا، اور بدلے میں عراق کی تیل کمپنی میں 25% حصہ لے لیا۔ یہ نقشے نہیں بلکہ ایک بیلنس شیٹ بنائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد ریڈ لائن ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جس کے تحت دنیا کی بڑی تیل کمپنیوں نے مل کر ایک کارٹیل بنا لیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے سابقہ علاقوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کریں گے، تاکہ تیل کی پیداوار کو کنٹرول کیا جا سکے اور عالمی منڈی میں قیمتیں اونچی رہیں۔ ان تمام مالیاتی سودوں اور معاہدوں کی قیمت کس نے چکائی؟ ان لاکھوں لوگوں نے جو ان زمینوں پر صدیوں سے آباد تھے۔ ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ ان کی قسمت کا فیصلہ لندن اور پیرس میں بیٹھے چند بینکر اور سیاستدان کر رہے تھے۔ قرض اور وسائل پر قبضے کی بنیاد پر بنایا گیا طاقت کا یہ ڈھانچہ آج بھی قائم ہے، اور اس کا سایہ بہت طویل ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا منصوبہ، وہ بلو پرنٹ۔ پہلے قرض دے کر کسی ملک کو اپنا محتاج بناؤ، پھر اس محتاجی کا فائدہ اٹھا کر سیاسی کنٹرول حاصل کرو، اس کنٹرول کو قانونی شکل دو، اور آخر میں اس کے سب سے قیمتی وسائل پر قبضہ کر لو۔ سلطنت عثمانیہ سے لے کر عراق کی تشکیل تک یہی کہانی بار بار دہرائی گئی۔
یہ کھیل 20ویں صدی میں ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی جاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخ واقعی قرضوں کا ایک حساب کتاب ہے، تو آج یہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے اور اگلا باب کس کے نام لکھا جائے گا؟